خدا قدوس، خدا ازلی ابدی بادشاہ اور خدا زندگی بخشنے والے کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ میرا نام پاسٹر صالح مورس ہے اور میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے مسیح یسوع کے صلیب پر فرمائے گئے کلمات میں سے دوسرا کلمہ خدمت کا موقع ملا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ سے گزارش ہے اور خداوند پاک روح سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کو پورا سنیے گا تاکہ کلام اثر کرے، اور اپنے کمنٹس بھی جو ہے وہ یوٹیوب پر ضرور دیں تاکہ بہت سی جانیں جو ہے وہ اس کو دیکھیں اور کلام جو ہے ان پر اثر کرے۔ دوسرے کلمے کی تلاوت کے لیے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 35 آیت سے 43 تک جو ہے وہ یہ کلمے کا دورانیہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے اس کو ایک دفعہ تلاوت کر لیں، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی ٹھٹے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھے مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور یہ نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک نے یوں تانا دینے لگا: کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا: آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا: میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین، ہاللویہ۔ یہ 42 اور 43 آیت جو ہے اس نے یہ کلمے کی جو ہے یعنی دو چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی جس پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس نے اس سے کہا: اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا: میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پس منظر یوں ہے عزیزو، جو کچھ ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ جب یسوع مسیح کلوری کے سفر پر رواں دواں تھا تو اس سفر میں دو بدکار بھی یسوع مسیح کے ساتھ مسلوق کیے جانے تھے، اور ان کا سفر جب کھوپڑی کی جگہ پر پہنچے ہیں تو دو بدکاروں کی صلیب ایک یسوع کے دائیں اور ایک یسوع کے بائیں طرف لگی ہے، اور مسیح یسوع کو درمیان میں لٹکا دیا گیا ہے۔ عزیزو، یہ بھی یسایہ نبی کی معرفت لکھی ہوئی پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ یہ یسایہ 63 باب اور اس کی 12 آیت میں یوں مرقوم ہے: اور وہ خطا کاروں میں شمار ہوا۔ اور یہ یسایہ نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے۔ یسایہ 53 باب اس کی 12 آیت میں یوں مرقوم ہے: اور وہ خطا کاروں میں شمار ہوا۔ عزیزو، میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلے کلمے کی ادائیگی اور دوسرے کلمے کے ادا ہونے کے درمیان جو ہوا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مختلف لوگوں نے مسیح یسوع کی ذات جو وہ ہے اس سے انکار کیا ہے، بلکہ طنز کیا اور مذاق کیا ہے۔ 23 باب اس کی 35 آیت میں ہم نے پڑھا کہ لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا،
اور اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ خدا کا مسیح ہے، مطلب خدا کا نبی ہے، تو دوسری بات اگر وہ اس کا برگزیدہ ہے، یعنی مطلب کہ کائن برگزیدہ جو ہے وہ شفاعت کرنے والا، اس کا میننگ لیا جاتا ہے۔ مطلب ہے انہوں نے انکار کیا ہے یسوع کو نبی ہونے کا اور یسوع کو کاہن ہونے کا۔ اس آیت میں جب ہم 36 اور 37 آیت پر غور کرتے ہیں تو سپاہیوں نے بھی پاسا کار اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مار کر کہا ہے، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ تو اس آیت پر اگر غور کریں تو یہ یسوع بادشاہ ہے یہ نہیں مانتے۔ عزیزو، سردار کاہنوں نے اور بدکاروں نے بھی انکار کیا ہے۔ اب ان آیات میں مسیح یسوع کی شخصیت کے بارے میں جو دنیا نے تصور کی، جو دنیا سمجھی ہے، انہوں نے انکار کیا ہے 3 چیزوں سے۔ ایک، یسوع نبی نہیں مان رہے، دوسرا یسوع کو کاہن نہیں مان رہے، تیسرا یسوع کو بادشاہ نہیں مان رہے۔ عزیزو، یہ دوسرا کلمہ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ دنیا کے حالات اور خدائے قدوس کی جو منصوبہ بندی دنیا کے لیے اور مسیح یسوع کو دنیا میں بھیجنے کے لیے یہ پوری عیان ہو جاتی ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا غور کریں گے، کیونکہ دنیا کے گناہگاروں کے ذہنی حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے برعکس مسیح یسوع اپنی ساری خدمت، اپنی ساری شخصیت، جو خدا نے جو رتبہ خدا نے انہیں عطا فرمایا ہے، مسیح یسوع کو ان کا جواب اور اس کی تکمیل کرتا ہے۔ یسوع نبی ہے کیونکہ یسوع کلمہ ہے جو خدا کے منہ سے نکلا ہے۔ وہ معجزات کرتا ہے، کوئی عام انسان معجزات نہیں کرتا، نہ صرف چھوٹے معجزات بلکہ بڑے معجزات، اندھوں کو آنکھیں دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور یہ سارے خدا کے منصوبے ہیں۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ فرشتوں کے پیغامات کے ذریعے دوسروں تک مسیح کی پیدائش سے لے کر اور مسیح کے موت پر فتح پانے تک فرشتوں نے پیغامات دیے ہیں مختلف مقامات پر، اور یہ نبی کا رتبہ ہی ہے جو خدا نے نبی کے لیے جو ہے فرشتوں کو استعمال کیا ہے۔ عزیزو، دوسرا پوائنٹ کہ یسوع کاہن ہے۔ یسوع کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط میں 5 باب اس کی 10 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن کا خطاب ملا۔ یہ ملک صدق کا خطاب جو ہے یہ خدا کی ذات جو ہے وہ دینے والی ہے، مین ہے، یعنی شفاعت کرنے والا۔ سردار کاہن سال میں ایک دفعہ پاک ترین مقام میں داخل ہو کر خدا کے سامنے اپنی قوم کی شفاعت کرتا تھا، لیکن یہ ہمارا یسوع مسیح ہے جو شروع سے روزانہ بلکہ ہم روز اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ ہمیں معاف کرتا گناہوں سے، ہمیں نجات کی خوشخبری دیتا اور خدا ان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتا ہے۔ عزیزو، ہمارا 2 باب اس کی 36 آیت میں یوں لکھا ہے کہ اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جاننے کہ خدا نے اس یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی اور مسیح بھی ہے۔ عزیزو، ہم تو یقین رکھتے ہیں، یوں تو بہت سارے حوالہ جات ہیں، لیکن جو کلام مقدس میں چیزیں لکھی گئی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نبی بھی ہے، کاہن بھی ہے اور خدا بادشاہ بھی ہے۔ خداوند نے دوسرا کلمہ جو خدا باپ کے سارے منصوبے کو جو پیش کرتا ہے تو بنی نوع انسان کے لیے ہے، وہ بنی نوع انسان کے لیے راہ نجات کا رویہ رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے
کہ جس کی توبہ تک نوبت پہنچے وہ نجات حاصل کرے۔ عزیزو وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کریم ہے اور وہ قدوس ہے، لیکن جن کا رویہ مثبت ہوتا ہے وہ ان کے لیے نجات ہے۔ جن کا منفی رہتا ہے، جو خدا قدوس کو، مسیح یسوع کو، اس کا کلمہ، اس کا نبی، اس کا سردار اور اس کا بادشاہ نہیں مانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے نہیں ہے۔ عزیزو اس کے لیے اگر ایک حوالہ دیکھیں کہ یونا کی انجیل میں یوں مرقوم ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جو یعنی نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ غیر مسیحیوں کے لیے، اگر وہ ایمان لائے تو وہ خدا کے فرزند بنیں گے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے۔ اسی طرح یونا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج اس درخواست گزار نے، اس بدکار نے توبہ کر لی ہے۔ عزیزو حوالے میں درج ہے کہ اس نے کہا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یعنی وہ ایمان لے آیا ہے کہ یہ بادشاہ ہے جو میرے ساتھ مصلوب ہو رہا ہے اور بے گناہ ہے، لیکن پھر بھی وہ سزا کاٹ رہا ہے۔ اس بادشاہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے درخواست کر دی ہے، اس کی عظمت کو جان گیا ہے۔ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ رومیو 10 باب اس کی 10 آیت میں یوں لکھا ہے، ایمان دل سے اور اقرار زبان سے کیا جاتا ہے تو نجات پاتی ہے۔ عزیزو اس پروسیس میں جانے کے لیے جتنا جلدی ہم کریں گے اتنی جلدی نجات پائیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر سوچیں، اپنے دلوں کو جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے راغب کریں۔ اب عزیزو غور کرنے والی بات ہے کہ مسیح یسوع کی تبلیغ دنیا میں صرف 3.5 سال کی ہے، تھوڑا عرصہ ہے، لیکن اس کی تعلیم کا مرکزی خیال، سینٹرل پوائنٹ جو ہے، توبہ کرو اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ، مطلب نجات پالو۔ آج بادشاہ یسوع نے اس گناہگار کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اس کے ساتھ کی فردوس کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ آج ہی میرے ساتھ تو فردوس میں ہوگا۔ یہ مسیح یسوع نے ایک گناہگار کو جو ایمان لے آیا ہے، جس نے معافی مانگ لی ہے، خداوند نے اسے نجات میں داخل ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ کلام مقدس میں اور بہت سے واقعات حوالہ جات موجود ہیں، جیسے زکئی نے مسیح یسوع کو جو ہے وہ بھیڑ میں دیکھ کر جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، چھوٹے قد کا تھا، تو وہ گلر کے درخت پر چڑھ گیا۔ مسیح نے کہا اے زکئی نیچے اتر آ، وہ نیچے آیا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ زکئی کہتا ہے آج میرے گھر میں نجات آئی ہے۔ اس نے اپنا آپ تبدیل کیا ہے، دنیا کی ساری لین دین جو ہے وہ اس نے پروسیس کو جو ہے وہ شارٹ کر کے ایمان لایا اور نجات پائی۔ اسی طرح جنم کے اندھے کا واقعہ ہے، اسی طرح لازر کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا خداوند کا جلال اس کے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سامری عورت نے جب یہ جان لیا کہ اس نے تو میرے سارے اندرونی خیالات، اپنی ساری جو زندگی میں نے بدکاری میں گزاری تھی، جب اس نے وہ بتا دیا ہے تو عزیزو پھر وہ جان گئی اور اس نے سارے سامریہ میں جا کے جو وہ شور ڈالا ہے کہ مجھے کرسٹس مل گیا، یعنی مسیحا جو آنے والا تھا۔ عزیزو خداوند اسی طرح لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کی جانوں کو اور روحوں کو تبدیل کرتا ہے، وہ نیا کر دیتا ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ خداوند کے سامنے رجوع لائیں۔ جب فردوس میں بدکار گیا ہے تو یسوع اسے سے پہلے اس کا ویلکم کر رہے ہیں، اس کا استقبال کیا گیا ہے۔ عزیزو ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے کہ خداوند کو قبول کریں، اپنے گناہوں سے چھٹکارا لیں، تاکہ خداوند جو ہمیشہ اپنے بازو پھیلائے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے آؤ میرے پاس آؤ میرے بچوں، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھائے، ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ خداوند انسان میں صداقت اور جلال دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیزو
کلمے کی روشنی میں ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ 3 ہیں. ایک ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ رد کرتی ہے. یہ دونوں جو ہے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ڈاکوؤں بدکاروں کا. کچھ جو ہے خدا ان کو تسلیم کرتے ہیں، کچھ تسلیم نہیں کرتے. جو تسلیم کر لیتے ہیں وہ اپنا آپ بچا لیتے، وہ نجات حاصل کرتے ہیں. یعنی قبول کیا. پہلا ہے کہ دنیا کا جو خدا کا منصوبہ ہے کہ انسان پہلے رد کرتا ہے اور پھر اگر وہ قبول کر لے، اور پھر تیسرا ہے کہ وہ ابدی زندگی یعنی فردوس حاصل کر سکتا ہے. عزیزو، یہاں پر مسیح یسوع کے منہ کے وہ جو الفاظ ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں جو ارشاد ہے. یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے سوا وسیلہ کے بغیر خدا باپ کے پاس نہیں جا سکتا. راہ جو ہے وہ ہے صلیب، مشکل ہے، دنیا کی باتیں ہیں، تانا زنی ہے، دکھ ہے، حق کی بات ہے، سچائی کی بات ہے. اس میں بھی گناہ کو ترک کرنے کی بات ہے، توبہ کرنے کی بات ہے، سچ پر یعنی مسیح پر ایمان لانے کی بات ہے، اور تیسرا پھر ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں. عزیزو، یہ کلمہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے اور بہت سی زندگیوں کے لیے باعث زندگی بنے، اور ہم اس پر ایمان لا کر، مسیح یسوع پر ایمان لا کر اپنی زندگیوں کو بدلیں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین.